بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 191 اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشکیل آئے گی، آیت نمبر 239۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو خوف ہو، فَرِجَالًا تو کھڑے ہوئے، اور رکبانا یا سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا کر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر بس اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر تم کو خوف ہو تو کھڑے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ دوسری بات، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوف اور امن دونوں صورتوں میں نماز کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ نماز کی پابندی کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی پابندی کرو، یہ امن کا وقت ہے عام حالات میں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ و جدال میں ہوتے ہیں، جہاد کا موقع ہوتا ہے، میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں، حملے کا خوف ہوتا ہے، دشمن سے مقابلے کی بات سامنے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہو، اس موقع پر بھی ظاہر بات ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں تو کھڑے کھڑے اشارے ہی سے نماز پڑھ لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ رکوع اور سجدے کا فائدہ اٹھا کر دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، اور اگر ایسی صورت حال ہے کہ زمین پر اترنے کا بھی موقع نہیں ہے تو پھر مسلسل تم سوار ہو، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ سواری ہی پر نماز پڑھ لو۔ پھر جب امن ہو جائے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، حملے کا اندیشہ ختم ہو جائے، تو پھر تم اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سکھلایا ہے، یعنی عام حالت میں جس طرح رکوع اور سجدے کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح نماز پڑھ لو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفار مکہ کو بلا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر وادی بطحان کی طرف توجہ فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز عصر ادا کی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اس آیت سے نماز کی کس قدر اہمیت معلوم و محسوس ہوتی ہے کہ اس قدر مشکل ترین حالات میں بھی، جبکہ دشمن گھات میں لگا ہوا ہو، خوف کا ماحول چھایا ہوا ہو، ایسی صورت میں بھی نماز کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ جس قدر آسانی اور ممکن ہو نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ کھڑے کھڑے اشارے ہی سے نماز ادا کر لو یا سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو، مگر نماز مت چھوڑو۔ جو لوگ خواہ نماز چھوڑتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ہر حالت میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔